کی ایک ایسی شخصیت تھی جو کہ قوم پرست جماعتوں میں ان کا ایک بڑا نام تھا، اور انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، اور ایک قوم پرست نمائندے کی حیثیت سے ایک اپنا طویل مدت جدوجہد کی ہے۔ وہ صرف ادھر بلوچستان میں نہیں پہچانے جاتے تھے، بلکہ پشتون بیلٹ میں ہر ایک جگہ ان کا نام جانا پہچانا تھا، اور ان کی جو جدوجہد ہے ان کو ہم قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے حمایت ہے، اور اس کی نقش چونکہ ہمارے ساتھ قومی وطن پارٹی میں وہ منسلک رہے ہیں، اور وہ جو ان کی کمی ہے وہ کمی آسانی سے پوری نہیں ہوگی، اور ان کی یاد ہمیشہ ہمیں آتی رہے گی۔ اس لحاظ سے میں چند ایک جو قومی امور پہ جو ایشوز ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لازماً پاکستان کے ہر حصے کی طرح بلوچستان بھی اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کی اس لہر سے اسی طرح متاثر ہے، اور موجودہ حکومت کی جو ناکام پالیسی ہے، اقتصادی پالیسی، اور جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس پہ وہ انہوں نے یہ بجٹ بنایا، جس میں اس سال تبھی تو 777.5 بلین تو یہ ابھی فوری طور پر ٹیکس لگائے ہیں، لیکن جو آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس تھے، یا جو آئی ایم ایف کے حما پر جو چیزیں ہونی ہیں، اس کا تو اب ہمیں پتہ چلا جب وہاں سے یہ پورا ان کی ڈیٹیلز آئی ہے، اور یہ غالباً انہوں نے اسمبلی میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، اور عوام سے بھی چھپائے رکھا۔ یہ ہر سال ابھی تقریباً 1500 بلین روپے اضافی ٹیکسز لگائیں گے، اور یہ ایک سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے، 3 سال تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ٹیکسیں سب عوام پہ اور غریبوں پہ لگیں گی۔ ابھی اگست کے مہینے میں ابھی دوبارہ 10% بجلی کی جو ہے نرخیں، قیمتیں جو ہیں وہ مزید اس میں اضافہ ہوگا، 2.5 روپیہ پر یونٹ اور اضافہ ہوگا، اور یہ ہر سہ میں 3 مہینوں کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مشکل شرائط انہوں نے لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز پہ انہوں نے جو سبسڈیز ہیں وہ سارے ختم کرنے کی ہدایت کی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو FATF کے جو شرائط ہیں وہ بھی اس کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔